السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فوجی میلے میں مصر کے لوگ سلطان ایوبی کی فوجی طاقت سے مرعوب نہیں ہوئے، بلکہ اسے اسلامی اور مصری فوج سمجھ کر اس سے متاثر ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی تقریریں کرنے والا حاکم نہیں تھا، لیکن اس دن اتنے بڑے اجتماع سے اس نے خطاب کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے کہا کہ یہ فوج قوم کی عصمت کی محافظ اور اسلام کی پاسبان ہے۔ اس نے صلیبیوں کے عزائم تفصیل سے بیان کیے اور مصریوں کو بتایا کہ عرب میں مسلمان امراء اور حاکموں کی تعیش پرستی کی وجہ سے صلیبیوں نے وہاں مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر کے بے آبرو کرتے پھر انہیں بیچ ڈالتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے لوگوں کو قومی جذبے سے آگاہ کر کے انہیں کہا کہ وہ فوج میں بھرتی ہو کر اپنی بیٹیوں کی عصمت اور اسلام کی عظمت کی پاسبانی کریں۔ سلطان کی تقریر میں جوش تھا اور ایسا تاثر تھا کہ تماشائیوں کے دلوں میں ہلچل مچ گئی، اور اسی روز جوان آدمی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ 10 روز تک بھرتی ہونے والوں کی تعداد 6000 ہو گئی۔ اس میں کم و بیش 1500 جوان اپنے اونٹ ساتھ لائے اور 1000 کے قریب گھوڑوں اور خچروں سمیت آئے۔ سلطان نے انہیں جانوروں کا معاوضہ فوری طور پر ادا کر دیا اور فوج نے ان کی ٹریننگ شروع کر دی۔ میلے کے 3 ماہ بعد سلطان کی فوج میں 3 جرائم کی رفتار بڑھنے لگی: چوری، جوا بازی اور رات کی غیر حاضری۔ یہ جرائم اس سے پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن نہ ہونے کے برابر تھے۔ فوجی میلے کے بعد یہ وبا کی صورت اختیار کرنے لگے۔ ان تینوں کی بنیاد جوا بازی تھی۔ چوری کی وارداتیں اسی تک محدود تھی کہ سپاہی کی کوئی ذاتی چیز چرا کر بازار میں بیچ ڈالتا تھا، مگر ایک رات فوج کے 3 گھوڑے غائب ہو گئے۔ سواروں اور سپاہیوں کی تعداد پوری تھی، کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھا۔ اگر اس نقصان کو نظر انداز کر دیا جاتا تو اگلی بار 10 گھوڑے چوری ہو جاتے۔ اعلیٰ حکام تک رپورٹ پہنچی۔ انہوں نے فوجوں کو تنبیہ کی، سزا سے ڈرایا، خدا سے ڈرایا، مگر یہ تینوں جرائم بڑھتے گئے۔ ایک رات ایک سپاہی پکڑا گیا۔ وہ کہیں سے کیمپ میں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے رات کو غیر حاضر ہونے والے سپاہی چوری چھپے سنتریوں سے بچ کر نکل جاتے اور بچتے بچاتے آ جاتے تھے، لیکن یہ سپاہی لڑکھڑاتا آ رہا تھا۔ سنتری نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکارا۔ سپاہی رک گیا اور گر پڑا۔ سنتری نے دیکھا کہ یہ خون میں نہایا ہوا تھا۔ اسے اٹھا کر اپنے عہدیدار کے پاس لے گیا۔ اس کی مرہم پٹی کی گئی، مگر وہ زندہ نہ رہ سکا۔ مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک ساتھی سپاہی کو قتل کر آیا ہے اور اس کی لاش کیمپ سے نصف کوس دور ایک خیمے میں پڑی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق وہاں 3 خیمے تھے۔ وہ لوگ خانہ بدوش تھے۔ ان کے پاس خوبصورت عورتیں تھیں۔ وہ ان عورتوں کی نمائش فوجیوں میں کرتے تھے۔ رات کو سپاہی وہاں تک پہنچ جاتے تھے۔ وہ دوسروں کو بتاتے تو وہ بھی چلے جاتے۔ وہ خانہ بدوش صرف عصمت فروش نہیں تھے۔ ان کی ہر عورت اپنے ہر فوجی گاہک کو یہ تاثر دیتی تھی کہ وہ اس پر فدا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ بعد کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ انہوں نے سپاہیوں میں رقابت پیدا کر دی تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ 2 سپاہی خانہ بدوشوں کے خیمے میں لڑ پڑے۔ ایک مارا گیا اور دوسرا زخمی ہو کر آیا اور بیان دے کر مر گیا۔ دوسرے سپاہی کی لاش لانے کے لیے آدمی روانہ کر دیے گئے۔ ان کے ساتھ ایک کماندار بھی تھا۔ مرنے والے سپاہی نے راستہ اور جگہ بتا دی تھی۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ سپاہی کی لاش پڑی ہے، خیمے نہیں ہیں۔ وہاں کے نشان بتا رہے تھے کہ یہاں سے خیمے اکھاڑے گئے ہیں۔ رات کے وقت ان کی تلاش ممکن نہیں تھی۔ سپاہی کی لاش اٹھا لائے۔ اس حادثے کی رپورٹ سلطان ایوبی کو دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ فوج میں جرائم بڑھ گئے ہیں۔
اور 3 گھوڑے بھی چوری ہو چکے ہیں۔ سلطان نے علی بن سفیان کو بلا کر کہا کہ وہ سپاہیوں کے بھیس میں اپنے سراغ رساں فوج میں شامل کر کے معلوم کرے کہ یہ جرائم کیوں بڑھ گئے ہیں۔ سلطان نے اس سلسلے میں البرق کو بھی حکم دیا۔ اس کیوں کا جواب شہر کے اندر موجود تھا، جہاں تک علی بن سفیان کے سراغ رسانوں کی رسائی محال تھی۔ یہ ایک بہت بڑا قلعہ نما مکان تھا۔ مصریوں کا ایک کنبہ نہیں بلکہ پورا خاندان اس میں رہتا تھا۔ اس مکان اور مکینوں کو شہر میں عزت حاصل تھی، کیونکہ یہاں خیرات بہت تقسیم ہوتی تھی۔ ناداروں کو یہاں سے مالی مدد ملتی تھی۔ فوجی میلے میں اس خاندان نے سلطان ایوبی کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں فوج کے لیے پیش کی تھی۔ یہ سوداگر خاندان تھا۔ مصر میں سلطان ایوبی کے آنے سے پہلے یہ مکان سوڈانی فوج کے بڑے رتبے والوں اور انتظامیہ کے حاکموں کی مہمان گاہ بنا رہا تھا۔ سوڈانیوں کو سلطان ایوبی نے آ کر ختم کر دیا تو اس خاندان کی وفاداریاں حکومت کے ساتھ رہیں اور یہ سلطان ایوبی کا وفادار ہو گیا۔ جس روز سلطان ایوبی نے البرق اور علی بن سفیان کو حکم دیا کہ وہ فوج میں جرائم کی وبا کی وجوہات معلوم کریں، اس سے اگلی رات اس مکان کے ایک کمرے میں 10-12 آدمی بیٹھے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ کمرے میں ایک بوڑھا آدمی داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کا آدھا چہرہ نقاب میں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا گیا اور لڑکی نے نقاب اٹھا دیا۔ وہ بوڑھے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کل امیر مصر تک اطلاع پہنچ گئی ہے کہ فوج میں جوئے بازی اور بدکاری بڑھ گئی ہے۔ بوڑھے نے کہا، ہماری آج کی یہ نشست بہت اہم ہے۔ امیر نے سپاہیوں کے بھیس میں فوج میں سراغ رساں شامل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ہمیں ان سراغ رسانوں کو ناکام کرنا ہے۔ تازہ اطلاع بڑی ہی امید افزا ہے۔ 2 مصری سپاہیوں نے ایک عورت پر لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ ہماری کامیابی کی ابتدا ہے۔ 3 مہینوں میں صرف ایک مسلمان سپاہی نے دوسرے کو قتل کیا اور خود بھی قتل ہوا ہے۔ یہ ایک آدمی نے بوڑھے کی بات کاٹ کر کہا، کامیابی کی یہ رفتار بہت سست ہے۔ کامیابی ہم اسے کہیں گے جب ایوبی کا کوئی نائب سالار اپنے سالار کو قتل کر دے گا۔ میں کامیابی اسے کہوں گا جب کوئی سالار یا نائب سالار صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دے گا۔ بوڑھے نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ 1000 سپاہی قتل ہو جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا مطمع نظر ایوبی کا قتل ہے۔ آپ سب کو پچھلے سال کے دونوں واقعات یاد ہوں گے۔ ساحل پر سلطان ایوبی پر تیر چلایا گیا، وہ خطا گیا۔ روم سے آدمی آئے، وہ ایسے ناکام ہوئے کہ سب کے سب مارے گئے اور ایک بدبخت مسلمان ہو گیا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ کہ سلطان کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایوبی قتل ہو جائے تو اس کا جانشین اس سے زیادہ سخت اور کٹر مسلمان ثابت ہو۔ اس لیے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کی فوجوں کو اس خوبصورت تباہی کے راستے پر ڈال دو جس پر صلیب کے پرستاروں نے بغداد اور دمشق کے مسلمان امراء اور حاکموں کو ڈال دیا ہے۔ صلیب کے پرستاروں اور سوڈانیوں کو شکست کھائے 1 سال گزر گیا ہے۔ ایک نے کہا، اس 1 سال میں آپ نے کیا کیا ہے؟ محترم، آپ بڑا لمبا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ 2 آدمیوں کا قتل بے حد لازمی ہے، ایک صلاح الدین ایوبی، دوسرا علی بن سفیان۔ اگر علی بن سفیان کو ختم کر دیا جائے تو ایوبی اندھا اور بہرا ہو جائے۔ ایک اور نے کہا، میں نے وہ آنکھیں حاصل کر لی ہیں جو سلطان ایوبی کے سینے کے ہر ایک راز کو دیکھ سکتی ہیں۔ یہ بوڑھے نے کہا اور اس لڑکی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا جو اس کے ساتھ آئی تھی۔ بوڑھے نے کہا، یہ ہیں وہ آنکھیں، دیکھ لو ان آنکھوں میں کیا جادو ہے۔ تم سب نے صلاح الدین ایوبی کے ایک حاکم خادم الدین البرق کا نام سنا ہوگا۔ تم میں سے بعض نے اسے دیکھا بھی ہوگا۔ صرف 2 آدمی ہیں جو صلاح الدین کے سینے میں دیکھ سکتے ہیں، ایک علی، دوسرا البرق۔
علی بن سفیان کو قتل کرنا حماقت ہوگی۔ میں نے جس طرح البرق پر قبضہ کر لیا ہے اسی طرح علی پر بھی کر لوں گا۔ البرق آپ کے قبضے میں آ چکا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ ہاں، بوڑھے نے لڑکی کے ریشمی بالوں کو ہاتھ سے چھیڑ کر کہا۔ میں نے اسے ان زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ میں نے آج آپ سب کو چند اور باتیں بتانے کے علاوہ یہ خوشخبری بھی سنانے کے لیے بلایا ہے۔ ہمیں جلدی برخاست ہونا ہے کیونکہ ہم سب کا ایک جگہ اکٹھا ہونا ٹھیک نہیں۔ اس لڑکی کو تم سب شاید جانتے ہو۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ یہ اتنی استادی سے یہ ڈرامہ کھیل لے گی۔ اس کی عمر دیکھیے، پختہ نہیں ہے۔ میں پورا 1 سال ایسے موقع کی تلاش میں مارا پھرتا رہا کہ علی بن سفیان یا البرق کو یا دونوں کو پھانس سکوں۔ میں ان سے ملا کبھی نہیں کیونکہ میں ان کی شناخت میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ فوجی حکام کو سلطان شہریوں سے دور رکھتا تھا۔ آخر اس نے فوجی میلے کا اعلان کیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے اپنے فوجی کمانداروں، سالاروں اور عہدیداروں سے کہا ہے کہ میلے میں وہ شہریوں میں بیٹھیں اور ان سے باتیں کریں اور ان پر اپنا رعب نہیں بلکہ اعتماد پیدا کریں۔ مجھے علی بن سفیان کہیں نظر نہیں آیا۔ اس لڑکی کو میں ساتھ لے گیا تھا۔ البرق نظر آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 کرسیاں خالی تھیں۔ میں نے لڑکی کو اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ اسے میں 8 مہینوں سے استادی طریقے سکھا رہا تھا۔ مجھے اپنا بوڑھا خاوند اور اپنے آپ کو خریدی ہوئی مظلوم لڑکی بتا کر اس نے البرق جیسے مومن کو اپنی خوبصورتی میں گرفتار کر لیا۔ ملاقات کا وقت اور جگہ طے کر لی۔ میں نے اسے بتایا کہ اسے کھنڈر میں کیا ناٹک کھیلنا ہے۔ لڑکی کھنڈر میں چلی گئی۔ میں 4 آدمیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ 2 آدمی اس وقت یہاں موجود ہیں، 2 کو آپ سب نہیں جانتے۔ وہ ہمارے گروہ کے آدمی ہیں۔ اس نے البرق پر ثابت کر دیا کہ یہ اس کی خاطر جان دے دے گی۔ ہمارے 4 ساتھیوں نے البرق پر اور اس پر تلواروں سے حملے کیے۔ اس نے برچھی کے وار کیے۔ یہ ناٹک اس قدر حقیقی معلوم ہوتا تھا کہ البرق کو شک تک نہ ہوا۔ کمبخت کے دماغ میں یہ بھی نہ آئی کہ تلواروں کے اور برچھی کے اتنے وار ہوئے مگر کوئی زخمی تک نہ ہوا۔ میں نے یہ کہہ کر یہ کھیل ختم کیا کہ یہ لڑکی اتنی بہادر ہے کہ کسی بہادر کے پاس ہی اچھی لگتی ہے۔ میں نے اسے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے البرق کے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے اپنا نام آصفہ بتا رکھا ہے۔ لڑکی نے کہا، میں حیران ہوں کہ اتنی پختہ عمر کا حاکم اتنی آسانی سے میرے جال میں پھنس گیا ہے۔ میں نے اسے شراب کا عادی بنا دیا ہے۔ اس نے کبھی نہیں پی تھی۔ پہلی بیوی اسی گھر میں رہتی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، لیکن وہ سب کو جیسے بھول گیا ہے۔ لڑکی نے محفل کو تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیسے کیسے طریقوں سے سلطان ایوبی کے اس معتمد خصوصی کی عقل کو اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے۔ ان 3 مہینوں میں یہ لڑکی مجھے صلاح الدین ایوبی کے کئی قیمتی راز دے چکی ہے۔ بوڑھے نے کہا، سلطان ایوبی بہت زیادہ فوج تیار کر رہا ہے۔ اس میں سے وہ آدھی مصر میں رکھے گا اور باقی نصف کو اپنی کمان میں عیسائی بادشاہوں کے خلاف لڑانے کے لیے لے جائے گا۔ اس کی نظر یروشلم پر ہے۔ لیکن البرق سے اس لڑکی نے جو راز لیے ہیں وہ یہ ہیں کہ سلطان سب سے پہلے اپنے مسلمان حکمرانوں اور قلعہ داروں کو متحد کرے گا۔ ان کے اتحاد کو صلیب کے پرستاروں نے بالکل اسی طرح بکھیر دیا ہے جس طریقے سے ہم نے البرق کو اپنے قبضے میں لیا ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ البرق اب ہمارے گروہ کا فرد ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا، وہ سچے دل سے ایوبی کا وفادار ہے۔ وہ اتنا ہی وفادار اس لڑکی کا بھی ہے۔ یہ لڑکی سلطان، قوم اور اسلام کی وفاداری کا اظہار ایسے والہانہ طریقے سے کرتی ہے کہ البرق اسے قوم کی جان باز بیٹی سمجھتا ہے۔ اس لڑکی کے حسن و جوانی اور محبت کے عملی اظہار کا جادو الگ ہے۔ البرق کو ہم اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے، ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ پوری طرح ہمارے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ سلطان ایوبی اور کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس گروہ کے ایک رکن نے پوچھا۔
اس کے ذہن میں سلطنت اسلامیہ ہے۔ بوڑھے نے کہا، وہ صلیب کی سلطنت میں اسلام کا جھنڈا گاڑنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ ہمارے ان جاسوسوں کو جو سمندر پار سے آئے ہیں، ایوبی نے گرفتار اور بیکار کرنے کے لیے علی بن سفیان کی نگرانی میں ایک بہت بڑا گروہ تیار کیا ہے۔ البرق سے حاصل کی ہوئی اطلاعات کے مطابق اس نے جان بازوں کی ایک الگ فوج تیار کی ہے، جسے صلیبی ملکوں میں بھیج کر جاسوسی اور تباہی کرائے گا۔ اس فوج کی ٹریننگ شروع ہو چکی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے منصوبے بہت خطرناک ہیں۔ انہی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے فوجی میلے کا ڈھونگ رچایا اور 6-7 ہزار جوان بھرتی کر لیے ہیں، اور لوگ ابھی تک بھرتی ہو رہے ہیں۔ بھرتی ہونے والوں میں سوڈانی بھی ہیں۔ مجھے اوپر سے جو ہدایات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایوبی کی فوج میں بدکاری کے بیج بونے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں عورت اور جوا داخل کر دو۔ بوڑھے نے بتایا کہ اس نے فوجی میلے کے فوراً بعد اپنے آدمی بھرتی کرا دیے تھے۔ انہوں نے بڑی خوبی سے فوج میں جوا شروع کرا دیا ہے۔ جوا اور عورت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو چوری اور قتل تک لے جاتی ہیں۔ اس نے دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ عصمت فروش عورتوں کو ٹریننگ دے کر فوجی کیمپوں کے ارد گرد چھوڑ دیا گیا ہے، جو یہ ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ وہ پیشہ ور ہیں۔ انہوں نے سلطان ایوبی کے فوجیوں کو بدی کے راستے پر ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان میں رکاوٹ بھی پیدا کر دی ہے۔ بوڑھے نے کہا، اس کی کامیابی پرسوں سامنے آئی ہے۔ 2 سپاہی ایک عورت کے خیمے میں بیک وقت پہنچ گئے۔ دونوں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کر دیا۔ ایک تو خیمے میں ہی مر گیا، دوسرے کے متعلق پتہ چلا کہ کیمپ میں جا کر مر گیا ہے۔ یہ رپورٹ سلطان ایوبی تک پہنچ گئی ہے۔ اس نے علی بن سفیان اور البرق کو حکم دیا کہ فوجوں میں اپنے سراغ رساں بھیج کر معلوم کریں کہ جوا بازی، چوری چکاری اور بدکاری کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ لہٰذا آپ سب ان تمام عورتوں سے جو اسی کام میں مصروف ہیں کہہ دیں کہ کیمپوں کے قریب نہ جائیں۔ اسی مجلس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آصفہ، جس کا اصلی نام کچھ اور تھا، 5ویں چھٹی رات اس بوڑھے کو اطلاعیں دینے جاتی ہے جو وہ البرق سے حاصل کرتی ہے۔ جس رات اسے باہر نکلنا ہوتا ہے وہ البرق کو شراب میں ایک خاص سفوف گھول کر پلا دیتی ہے۔ اس کے اثر سے صبح تک اس کی آنکھ نہیں کھل سکتی۔ مجلس میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ مصر کے شہروں اور قصبوں میں خفیہ قہوہ خانے اور قمار خانے قائم کر دیے گئے ہیں۔ ان کے اثرات امید افزا ہیں۔ تربیت یافتہ عورتیں اچھے اچھے گھرانوں کے نوجوانوں کو بدکاری کے راستے پر ڈالتی جا رہی ہیں۔ اب کوشش یہ کی جائے گی کہ مسلمان لڑکیوں میں بھی بے حیائی کا رجحان پیدا کیا جائے۔ یہ محفل تو جاسوسوں کا ایک خفیہ اجلاس تھا۔ برخاست ہوئی، وہ سب اکٹھے باہر نہ نکلے۔ ایک آدمی باہر جاتا تھا، 10-15 منٹ بعد دوسرا آدمی نکلتا تھا۔ بوڑھا بھی چلا گیا تھا، صرف آصفہ اور ایک آدمی رہ گیا۔ آصفہ نے نقاب میں چہرہ چھپایا اور اس آدمی کے ساتھ نکل گئی۔ البرق نے آصفہ کو ایک راز بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے ابھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ دوسری شادی معیوب نہیں تھی، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ دوست مذاق کریں گے کہ اتنا عرصہ ایک بیوی کے ساتھ گزار کر 40 سال کی عمر میں نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، مگر یہ بھید چھپ نہ سکا۔ علی بن سفیان نے شہر میں اور فوجی کیمپوں کے ارد گرد اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ اسے یہ اطلاعیں مل رہی تھیں کہ فوجی میلے کے بعد شہر میں بھی جوا اور بدکاری بڑھ رہی ہے۔ ایک روز ایک سراغ رساں نے علی بن سفیان کو یہ رپورٹ دی کہ گزشتہ 3 مہینوں میں اس نے 4 بار دیکھا ہے کہ خادم الدین البرق کے گھر سے رات اس وقت جب سب سو جاتے ہیں ایک عورت سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی نکلتی ہے۔ وہ تھوڑی دور جاتی ہے تو ایک آدمی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ سراغ رساں نے بتایا کہ 2 بار اس نے یہیں تک دیکھا۔ تیسری بار اس نے اس عورت کا پیچھا کیا۔ وہ اس آدمی کے ساتھ ایک مکان میں چلی گئی، وہاں سے کچھ دیر بعد نکلی اور اس آدمی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اس سراغ رساں نے بتایا
کہ اس نے اس عورت کو گزشتہ رات گھر سے نکلتے ایک آدمی کے ساتھ جاتے دیکھا تو تعاقب کیا۔ وہ اسی مکان میں داخل ہو گئی۔ ذرا سی دیر بعد وہ ایک آدمی کے ساتھ مکان سے نکلی۔ وہ دونوں شہر کے ایک بہت بڑے مکان میں داخل ہو گئے۔ سراغ رساں مکان سے دور دور رہا۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد اس مکان سے ایک ایک کر کے 11 آدمی نکلے۔ آخر میں یہ عورت ایک آدمی کے ساتھ نکلی۔ سراغ رساں اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تعاقب میں گیا۔ البرق کے مکان سے کچھ دور آدمی ایک اور طرف چلا گیا اور عورت البرق کے مکان میں داخل ہو گئی۔ سراغ رساں البرق جیسے حاکم کے گھر کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، لیکن علی بن سفیان کی ہدایات اور احکام بڑے ہی سخت تھے۔ اس نے اپنے جاسوسوں، مخبروں اور سراغ رسانوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کی کسی حرکت کو شک سے دیکھیں تو بھی اسے بتائیں، اور وہ کسی کے رتبے کا لحاظ نہ کریں۔ جہاں انہیں کسی قسم کا شک ہو، خواہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، وہ علی بن سفیان کو تفصیل سے بتائیں۔ یہ سبق جاسوسی کی ٹریننگ میں شامل تھا کہ جاسوسی کی کامیابی کا دار و مدار ایسی ہی حرکتوں اور باتوں سے ہوتا ہے جنہیں بے معنی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس سراغ رساں نے 4 مرتبہ جو مشاہدہ کیا تھا وہ علی بن سفیان کے لیے اہم تھا۔ وہ البرق کی بیوی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایسی عورت نہیں تھی کہ راتوں کو کسی غیر مرد کے ساتھ باہر جائے۔ البرق کی کوئی بیٹی جوان بھی نہیں تھی۔ یہ تو کسی کو بھی علم نہ تھا کہ البرق نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس نے اس مسئلے پر بہت غور کیا۔ اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ البرق اس کا دوست بھی ہے۔ اسے حق پہنچتا تھا کہ اس کے دوست کے گھر میں کوئی گڑبڑ ہے تو اس کے لیے کچھ کرے، مگر اس کے ذہن میں جو سوچ غالب تھی وہ یہ تھی کہ شہر میں مشکوک عورتوں کا ریلا سا آ گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ البرق کسی بدکار عورت کے چکر میں آ گیا ہو۔ ایک طریقہ اس کے دماغ میں آ گیا۔ اس نے اپنے محکمے کی ایک عورت کو اس روپ میں البرق کے گھر میں بھیجا کہ وہ ایک مظلوم عورت ہے، اس کا خامند مر گیا ہے اور اس کے بیٹے آوارہ ہو گئے ہیں، لہٰذا اس کی اعانت کی جائے۔ ہدایت کے مطابق یہ عورت اس وقت البرق کے گھر میں گئی جب وہ گھر میں نہیں تھا۔ دوسری ہدایت کے مطابق وہ سارے گھر میں پھری تو اسے آصفہ نظر آ گئی۔ یہ عورت البرق کی پہلی بیوی سے ملی، اپنی فریاد پیش کی اور کہا کہ وہ البرق کی پہلی بیوی البرق سے اس کی سفارش کرے۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا، آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے یا ابھی کنواری ہے؟ اسے جواب ملا، یہ میری بیٹی نہیں، میرے خاوند کی دوسری بیوی ہے، 3 مہینے ہوئے انہوں نے شادی کی ہے۔ محترم ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔